الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا والصبح بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعد امین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ آل عمران اردو ترجمہ، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 81 سے 91 تک۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آل عمران نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا معنی ہے اولاد، اور اس کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں نمبر 33 سے 54 آیت کے درمیان میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دارمی شریف کتاب و فضائل القرآن، باب فی فضل آل عمران، حدیث نمبر 3397۔ آیت نمبر 81 اور 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پہ میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس آیت کی تفصیل میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اس میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد و نصرت کریں۔ خازن آل عمران تحت الآیہ 81۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور ان کی عظمت کا بیان ہو گیا اس آیت کے ذریعے۔ آیت نمبر 83۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 84۔ اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں قل آمنا باللہ ہے، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر بھی ایمان لائے اور کچھ پر نہیں لائے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہوں، یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے ہوں، ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 85۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس میں اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آیت نمبر 86۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے،
اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ خازن آل عمران تحت الآیت 86، آیت نمبر 87، 88 اور 89۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی۔ حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ در منصور آل عمران تحت الآیہ 89، آیت نمبر 90۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں بڑھے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ بھی کفر کیا۔ اور یہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں شدید ہو گئے۔ خازن آل عمران تحت الآیہ 90، آیت نمبر 91۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے، نہ کہ مال و دولت ہونے پر۔ اسی لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے کی ہی کیا کرتے تھے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ حوالہ منہاج العابدین، العقبۃ الخامسہ، اصول السلوک، طریق الخوف الرجال، اصل ثالث، صفحہ نمبر 169۔ یہاں پہ رکوع نمبر 9 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔